السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے سارے پیغامات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور اللہ رب العزت مجھے اس سارے کام میں اخلاص نصیب فرمائے اور میرے لیے یہ دنیا اور آخرت کے لیے توشہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 195 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک مومن آدمی کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اس کا کردار بتا رہے ہیں، اس کی گفتار بتا رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ پر اس کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت سے مومن کے مانگنے کا انداز اللہ نے فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں ساتھ ہی اللہ نے پھر اپنی زبان سے اپنی رائے، اپنی بات کو بیان فرمایا کہ جب بندے نے یہ مانگا کہ اے اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہ کریو، جو تو نے وعدہ کیا اپنے نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ دیکھیے کیسی نگد اللہ رب العزت نے اپنا فرمان جاری کر دیا، فاستجاب، قبول کر لیا، لہم ربہم، تیرے رب نے ان کی دعا کو، انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں سے کسی کے عمل کو لا اضیع، ضائع نہیں کیا نہ کروں گا، عمل عامل کو، عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، کوئی مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب آیاتیں نازل ہوتی تو اکثر آیات میں اللہ رب العزت ان مرد کو، یعنی انسان کو مخاطب کرتے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی مردوں کو، تو عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا کیا، شکایت کی، یا رسول اللہ، اللہ ہمیشہ مردوں کو ہی مخاطب کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ تم میں سے کوئی مرد، کوئی عورت ہو، میں کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے تو ہو، اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے میں سے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تم ایک ہی ہو۔ فالذین ہاجروا، اور جو ہجرت کی جنہوں نے، واخرجوا، جاؤ گھروں سے نکالے گئے، من دیار، اپنے گھروں سے، جن لوگوں کو دین کی وجہ سے تکلیف پہنچی، اللہ فرماتے ہیں گھر سے نکال دیے گئے، انہوں نے ہجرت کی ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جہاں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچی ہے، انہیں کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ قتل ہوئے یا مرے گئے، یعنی وہ جنگ میں مرے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور یعنی لڑائی کر کے مرے یا ویسے مرے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، یعنی ان کی مغفرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جنہوں نے میری طرف، جو لوگ لوٹے ہیں، میرے محبوب کی اتباع کی ہے، اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا،
جو گھر سے نکالے گئے، جو دین کی راہ میں تکلیفیں جنہیں پہنچائی گئیں، یہ سب باتیں بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سب کے لیے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ صرف برائی دیکھیں کہ اللہ نے نگد اس آیات میں بار فرمایا لَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ان کو داخل کروں گا جنات تجری، ایسی جنت میں تجری من تحتہا الانہار، کہ جس میں باغات ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا ثوابم من عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بدلہ ہے ان کے یہ اعمال کا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو مشکلات انہوں نے برداشت کی اللہ کے دین کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے برائیاں، جو ان کی چھوٹی موٹی گناہ برائیاں، وہ معاف کر دوں گا، ان کو بدلہ دوں گا۔ ان کے اعمال کا کیا بدلہ ہوگا کہ ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیسی جنت ہوگی؟ جس میں پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، ان کے نیچے دودھ کی، شہد کی، ٹھنڈے پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور یہ کیا ہے؟ ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، یعنی جو وہ میری اتباع، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے رہے، میری بات پر عمل کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان باتوں کا بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی بدلہ دینے والا سب سے سخی ذات، سب سے بڑا مالک۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بہترین بدلہ اللہ دے گا۔ دنیا والے تم اس کی کوئی بھلائی کرو گے تمہیں دعا دے دیں گے، تمہیں اور کسی مشکل میں کام ہے، لیکن اللہ جو بدلہ دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی وہ جنت ملے گی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور کیا؟ اس میں نہریں اور من پسند کی چیز، انسان کے دل میں ابھی خواہش پیدا ہوگی، اللہ رب العزت وہ چیز اسے عطا فرما دیں گے۔ یعنی ایسی جگہ جہاں خوشی ہی خوشی، ہر امید پوری، ہر خواہش پوری، ہر تمنا پوری، خوشی بھلائی، یعنی ہر وقت وہاں اطمینان ہی اطمینان، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی رحمتیں، برکتیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہوگا ان باتوں کا، ان اعمال کا جو دنیا میں تم کرو گے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے نگد اس آیت میں فرمایا کہ جو ہی تم میری طرف لوٹو گے تو میں تمہیں بچا لوں گا برائیوں سے، گناہوں سے، بھلائیاں عطا کروں گا، بدلے عطا کروں گا، تمہارا حق نہیں ماروں گا، ایک ایک چیز کا بدلہ دوں گا۔ اور ایسا پیارا بدلہ ہوگا، ایسا پیارا بدلہ ہوگا کہ تمہاری من پسند کی زندگی ہوگی۔ یہ چند روزہ زندگی اللہ رب العزت یہ ساری زندگی اللہ میں اپنے نبی کی اتباع فرمان برداری اور اپنے احکام پر چلنے والی بنا دے، تاکہ آخرت میں ہم سرخرو ہو کر اللہ کی اس رحمت کے مستحق بن سکیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمین یا رب العالمین۔